وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرتا رہے۔ صبر کہتے ہیں کسی مصیبت پر، کسی تکلیف پر برداشت کر لینا، اور اس پر گلے شکوے کرنے کے بجائے اس پر صبر سے، ثابت قدمی سے گزر جانا، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی اس میں رضا ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اس کو برداشت کر لینا۔ یا تو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس پر صبر کر لینا، جم جانا، گلے شکوے نہیں کرنا، درگاہوں پر جا کر کے سجدے نہ ٹیکے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو فلاں پیر صاحب کے وہاں جا کر کے سجدے کرو، اس کے نام کے بال باندھو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ بچہ ہوتا ہے تو اب شاید کم ہو گیا ہو، لیکن سنا میں نے جہاں تک ہے کہ کسی کا بچہ ہو جائے تو پہلی دفعہ کسی درگاہ پر لے جا کر کے اس کی کٹنگ کرتے ہیں، بال جھاڑتے ہیں بچے کے سارے، پتہ نہیں کیا لوجک ہے۔ تو صبر کرنا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی بیماری آ گئی تو فلاں فلاں پیروں کے پاس ڈورے بنواتا گھوم رہا ہے، ڈورے نے بیڑا گرک کر رکھا ہے۔ اب یقین نہیں کریں گے، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں سامنے، دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ پھر ایمان کس بات کا ہے؟ پھر اپنے آپ کو کوئی بندہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ کس منہ سے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے؟ کئی لوگ ایسے آپ کی طرح جمعے کے دن گاؤں دیہات سے آتے ہیں تو پہلی دفعہ آ کر کے صرف ملاقات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑے مول صاحب ہیں یہ، تو ایک دن سلام دعا کر کے جاتے ہیں، اور مولانا ٹھیک ہے طبی دعا، بس بڑھیا دعا کریے۔ اگلے جمعے کو پھر 2 منٹ بیٹھ کے جاتے ہیں، 3-4 جمعے جب لگاتار ملاقات ہوتی ہے کنٹینیو، تو پھر کہتے ہیں مول صاحب ڈورا کرو گے؟ تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو 4 جمعے پہلے ملاقات ہوئی ہے یہ صرف ڈورا کروانے کے لیے ہوئی ہے۔ تو لوگ صبر میں سمجھ نہیں رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس فیصلے کو سمجھ کر کے جائز علاج کے علاوہ بس کر لینا کہ جو مقدر ہے، تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے نا، اللہ رب العزت نے تقدیر بنائی ہے، اس دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتیں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے مقدر کر دی ہے وہ ملے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے، آپ تو کسی کی درگاہ پر نہیں گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نیک لوگ نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بڑے اچھے لوگ بھی تھے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی قبریں موجود تھی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جن کا بڑا مقام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مصیبتوں میں گرے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں کی گئی، آپ کے اوپر سب کچھ کیا گیا، لیکن مجال ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تو یہ ساری تکلیفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ستانے کے لیے نہیں دے رہے تھے، یہ اس وجہ سے دے رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی امت کے سامنے ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کہ اگر کچھ ہوتا کوئی چیز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ضرور کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی ڈھونگ نہیں کیے، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک شخص بڑے دور سے آیا، میں بھول گیا، لیکن وہ بہرحال گنگا نگر سے شاید آئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھا تو آ کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے ادھر کوئی بڑے مول صاحب رہتے ہیں، ان سے تعویذ کروانا ہے، دورہ کروانا ہے، تعویذ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو کرتا نہیں ہوں، آپ کسی اور سے مل لیجیے اگر کوئی کرتا ہے تو۔ نہیں ہمیں تو اس مسجد کا بتایا ہے کہ اس مسجد میں رہتا ہے، اس مسجد میں امام کون ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ہی ہوں، لیکن میں تو کوئی دورے ورے نہیں کرتا۔ تو کہا کہ بڑے پریشان ہیں مول صاحب، آپ رحم کھائیے، کرم کھائیے۔ میں نے کہا یہ بھیک آپ اللہ سے مانگیے نا، یہ بھیک آپ اللہ کے سامنے مانگیے کہ اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اللہ رب العزت یا تو آپ کو مصیبتوں سے نکال دیں گے، نہیں تو اجر اور ثواب دے دیں گے آخرت میں۔ آتا ہے نا دعا کے قبول ہونے کی 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو اس کی قبولیت کی 3 طریقے ہیں۔ کبھی تو جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت ہو بہو وہی چیز دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیماری آئی ہوئی ہے، کسی نے اللہ سے سچے دل سے مانگا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، یا تو اللہ رب العزت اسے شفا دے دیتے ہیں،
یا پھر اللہ رب العزت اس بیماری میں تو اس کو شفا نہیں دیتے، لیکن کوئی دوسری تکلیف اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی کیس ہونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی دوسری تکلیف اللہ اس دعا کی برکت سے جو مانگی، تو ابھی جو بیماری چل رہی ہے اس کی شفا یابی کے لیے اس نے دعا مانگی ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت چاہے تو تقدیر کو بدل سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کی پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، تو اللہ رب العزت اس چیز کو تو نہیں بدلتے، لیکن کوئی دوسری تکلیف، دوسری مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری دعا کے قبول ہونے کی علامت یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں اس دعا کے بدلے میں کچھ نہیں دیتے، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس دعا کے بدلے میں بہت سارا اجر و ثواب اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول ہو گئی، یعنی ان دعاؤں کا بدلہ اللہ رب العزت نے دنیا میں دے دیا، وہ لوگ کل قیامت کے دن بڑے افسوس کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آج ان کو اجر اور ثواب دیا جا رہا ہے، آج ان کے لیے بڑی بڑی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اس دعا کے بدلے میں۔ تو جتنے لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول ہوگی وہ پچھتا رہے ہوں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہماری دعائیں کاش آپ دنیا میں قبول نہ کرتے اور اس وقت ہمیں اجر اور ثواب دے دیتے۔ تو دعا کے کئی طریقے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی دعا کی تھی، اللہ نے تو قبول نہیں کی، اب دوسرا علاج وہی بچا ہے ڈورے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایک کہا گیا لفظ، اللہ کے سامنے رحم کی مانگی ہوئی ایک ایک بھیک اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی قدر والی ہے، اور اللہ رب العزت ریٹرن میں اس کا بدلہ جواب ضرور نصیب فرمائیں گے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں، لیکن دنیا سے بہتر آخرت کا ریٹرن اور آخرت کا بدلہ ہے۔ بہتر ہے کہ ہماری دعائیں دنیا میں قبول نہ ہو اور آخرت میں ہمیں وہ دعائیں مل جائیں۔ بہرحال تو وہ صاحب بڑی کہنے لگے دکھڑے، میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں جن کا پہلے نکاح بھی ہوا تھا، اگر وہ یہاں کہیں بیٹھے ہیں تو ناراض نہ ہو، میں شکل سے جانتا نہیں ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ایک بڑے بھائی تھے، تو بڑے بھائی کا پہلے نکاح ہوا تھا لیکن وہ عورت صحیح نہیں آئی، اس وجہ سے کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی دوسرا نکاح کر لے، اور بھائی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بیٹھ گیا ہے کہ وہ دوسرے نکاح کے لیے ایگری نہیں ہے، یس ہی نہیں کر رہا، بس نہیں کرنا ہے دوسرا نکاح۔ تو وہ کپڑا لے کر کے آئے، آپ اس کپڑے پہ کچھ پڑھ دیجئے۔ میں کہا کیا پڑھوں؟ میں نے تو جو زندگی 15 16 17 سال قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے تو کوئی ایک حدیث ایسی نہیں دیکھی کہ کپڑے پر کچھ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا میں آپ کو ایک کام بتا سکتا ہوں۔ تو بڑے خوش ہوئے بھی مول سے، میں نے کہا لیکن ہے بڑا گارنٹی والا، تو کہا بتائیے۔ میں نے کہا دیکھ، سب سے پہلے تو آپ نماز پڑھیے، اپنے بھائی سے کہیے کہ نماز کی پابندی کیجیے اور اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے۔ اب اس کا منہ پھٹاک سے ایسا ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا بات کہیں گے، اور میں نے یہ نماز روزے کی بات کی، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا پھر لیکن کچھ نہیں، یہی طریقہ ہے اللہ رب العزت کو منانے کا، مصیبتوں کا۔ اگر اللہ رب العزت مصیبتوں نماز کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں، دعا کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں، صدقات کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ صدقے کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کو جو ہمارا معاشرہ ہے نا، شارٹ کٹ چاہیے، شارٹ کٹ۔ کون روزانہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے، روزانہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز؟ بہتر ہے نا مولوی کو 200 روپے اس کے منہ پہ بھارو اور دورہ کروا کے لے جاؤ، دنیا میں مزے ہی مزے۔ تو شارٹ کٹ جب اللہ رب العزت نے بنایا ہی نہیں ہے تو پھر شارٹ کٹ تلاشنے کا معنی کوئی نہیں رہتا ہے۔ اللہ جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو میں نے حکم دیے ہیں وہ حکم آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، تو جب اللہ نے کوئی شارٹ کٹ بنایا ہی نہیں تو انسان اپنی طرف سے شارٹ کٹ کر کے کیسے نجات پا لے گا؟ وہ میں نے جہاں تک تجربہ کیا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، بڑے لوگ چھوٹی موٹی چیز پہ تعویذ کروانے آ جاتے، سر میں درد ہے ڈورا بنوا دو۔ تو میرے خود کے سر میں درد ہو رہا کل سے،
میں کسے ڈورا بنواؤں؟ آپ نے دیکھا ہو کسی مولوی نے ڈورا بنوا کے پکڑ کے رکھا ہو، پہن کے رکھا ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا، کیونکہ نہیں پہنتے ہیں اور آپ لوگوں کو پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑے بڑے کیس آتے ہیں۔ ایک اور عورت آئی، ابھی مجھے پریشان کر دیا ہے ویسے ڈورے والوں نے، میں کرتا نہیں ہوں، یہاں پوچھتے ہیں نیچے آ کر کے دن میں کہ کوئی مولوی صاحب وغیرہ ڈورے کرنے والے، تو لوگ نیچے بتا دیتے ہیں ادھر رہتے ہیں امام صاحب، اب باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہے، میں کبھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، کبھی سو رہا ہوتا ہوں، اٹھ کے دیکھتا ہوں جی بولیے، تو ڈورا بنوانا ہے۔ تو ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ کچھ کریے مول صاحب، بڑی امیدیں لے کر کے آئی ہوں آپ کے پاس۔ تو میں نے کہا بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا آپ یقین نہیں کریں گے، میں اپنے شوہر کو جھوٹ بول کر کے آئی۔ میں نے کہا چلو بتاؤ آگے اور مسئلہ بتاؤ۔ کہ میں اپنے شوہر کو یہ کہہ کر کے آئی ہوں، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے شوہر کو یہ کہہ کر کے آئی ہوں کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اس کو چیک اپ کروانے کے لیے، لیکن چھپ کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو میں نے کہا سب سے بڑی گندی تو تم ہی ہو کہ شوہر کو بھی دھوکہ دے رہی ہو۔ تو پھر مسئلہ پوچھا تو کہا کہ میرا شوہر مجھے کوٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، پانی نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اب اس عورت نے بتایا کیا، اس نے کہا کہ اب میرے شوہر کے ساتھ انبن ہے، میرا ایک پہلے بھی نکاح ہو رکھا تھا، ایک پہلے نکاح ہوا تھا، اس سے بھی میری طلاق ہو گئی، اب دوسرے شوہر کے ساتھ میری انبن ہو گئی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جب یہ دوسرا نکاح کیا تو میرے بھائیوں نے، میرے ماں باپ نے منع کیا، لیکن میں نے زبردستی یہ نکاح کیا، اب میں کہیں کی بھی نہیں رہی، نہ تو میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکتی ہوں، نہ اس شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تو میرے سے رہا نہیں گیا، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، میں نے کہہ دیا۔ میں نے کہا پھر آپ کی شوہر غلط نہیں ہے، غلط آپ ہو، آپ کی پہلے شوہر کے ساتھ نہیں بنی، دوسرے شوہر کے ساتھ بھی نہیں بن رہی ہے، اور آپ اجازت لیے بغیر شوہر کو کچھ اور کہہ کر کے کہیں اور جا رہی ہے، آپ کا شوہر غلط نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی زندگی صحیح کر لیجئے، سارا مسئلہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے جگہیں ہوتی ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں قرآن کریم کی جو 2 صورتیں ہیں اس پارے میں اینڈ میں آئے گی آخر میں، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، یہ 2 صورتیں کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہودیوں کی طرف سے کچھ جادو کیا گیا تھا، جس کے توڑ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سب سے بہترین آپشن ہے اپنے بچوں کے اوپر صبح میں، شام کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھ کر کے دم کر دیجئے کلام پاک کا، بس ختم۔ لیکن یہ کون پڑھے؟ اس کے لیے پاک رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں، اکثر یہ جو جادو وادو کی کہانیاں ہوتی ہیں نا، نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی بکواس ہے یہ ساری چیزیں، لیکن پھر یہ کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی تو ہوا ہے جادو، تبھی صورتیں نازل ہوئی، تو نبی، اس کا مطلب جادو کی کچھ حقیقت ہے۔ تو اس کا جواب ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کافر اور مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگاتے تھے، وہ لگاتے تھے کہ نبی جادوگر ہے، آپ کو ساحر کہا جاتا تھا، جادو کرنے والا، اور جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہوتا۔ تو جو یہودیوں نے جادو کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا سا ہونے دیا، پورا نہیں، تھوڑا سا ہونے دیا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ نبی، یہ نبی نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے، اس الزام کی حقیقت نہ رہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہونے دیا ہے۔ لوگ آ جاتے ہیں میرے بھائی نے یہ کر دیا ہے میرے لیے، بھائی کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے پڑے گا؟ کون کوئی آدمی دوسرے کے لیے چیزیں کروائے گا؟ بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ اور اپنے دماغوں کے خیال باندھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی آپشن ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے، بہت اچھا، نہیں ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی تقدیر سمجھ کر کے صبر، ہاں اس صبر سے ہی تو بات نکلی تھی نا، صبر کے اوپر قائم رہا جائے، صبر کیا جائے کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، ہماری کیا طاقت ہے۔ بہرحال اس طرح کے پریشان ہو چکا ہوں اس طرح کے کیسوں سے، تو ہمارے معاشرے کو اس طرح کی چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں بدعات تک، خرافات تک اور شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے پھر بندہ
پتہ نہیں بلی کی کالی زبان کالی رات میں وہ 4 نیمبو کاٹ کر کے چوراستے پر ایک ادھر پھینکنا، ایک ادھر پھینکنا، ایک ادھر پھینکنا، یہ سارا کچھ جھوٹ ہے. ہم نے تو نہیں پڑھا ایسا، کہیں قرآن کی حدیث میں نہیں ہے کہ کوئی نیمبو کاٹا جائے اس کے 4 ٹکڑے کر کے 4 کونوں میں پھینکے جائیں. تو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق لائیں گے، انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. صبر اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی تکلیف مل رہی ہے، جو اس کے جائز علاج ہیں وہ علاج کریں، اور اس کے بعد بھی اگر صحت یابی نہیں مل رہی ہے، تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے، مصیبت نہیں ہٹ رہی ہے، اس پر صبر سے کام لیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھ کر کے کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا ہے اور ہوگا. اللہ سے بڑی طاقت تو کس کی ہے کہ اللہ کی طاقت کے خلاف اپنی طاقت کو آزمائے اور اللہ کے دیے ہوئے فیصلوں کو رد کر دے. کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، نہ آپ میں نہ میرے میں. تو بس یہ سمجھ کر کے صبر کر لینا چاہیے. بہرحال اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قسم کھا کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں ہیں. لیکن جس انسان کے اندر 4 کوالٹی ہوگی، 4 صفات ہوگی، وہ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے. پہلی صفت الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتا رہا. تیسری صفت وتواصوا بالحق، جو حق کے اوپر جمنے کی دوسروں کو تاکید کرتا رہا کہ حق کے علاوہ کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے، جو بولنا ہے سچ بولنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں، سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچائی پر زندگی گزارنی ہے. باپ اپنے اولاد کو یہ تعلیم دے کہ کبھی آپ کو اگر لگے کہ میں حق پر نہیں ہوں، میں سچ پر نہیں ہوں، تو آپ میرا ساتھ مت دینا. یہ ایک ایمان والے کی صفات ہوتی ہے. وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرے، تاکید کرے کہ حق، ہمیشہ حق کے ساتھ دینا. حق کا بڑا مفہوم ہے. حق یعنی اسلام، یہ بھی حق ہے، ایمان. تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا اس وقت اس کا ایک مفہوم یہ نکل سکتا تھا کہ وصیت حق کی جائے، یعنی ایمان کی وصیت کی جائے. ایمان کی اس وقت حق، سب سے بڑا جو حق تھا وہ ایمان تھا، اسلام تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی جائے، حق کی تاکید کی جائے کہ جو صحیح ہے، جو حق ہے، اس کی تائید کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے. وتواصوا بالصبر، اور اس حق کے راستے پر چلتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، بد نظری سے بچتے ہوئے، سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. شاید کچھ تکلیفیں محسوس ہوگی، اگر سود کا کاروبار کریں گے تو بڑھیا زندگی تھوڑی آرام سے گزر جائے گی، 2 پیسے کما لیں گے، مکان تھوڑا اچھا بنا لیں گے، گاڑی تھوڑی اچھی لے آئیں گے، آرام ہوئے گا. لیکن سود سے بچیں گے تو شاید گاڑی نہیں ملے گی، پیدل گھومنا پڑے گا، بائک فٹفٹی سے گھومنا پڑے گا یا سائیکل سے گھومنا پڑے گا، ایسے نہیں لگے گی، پنکھے سے کام چلانا پڑے گا، کولر سے کام چلانا پڑے گا. تو حق پر عمل کرتے ہوئے جو تکلیفیں آ رہی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے، تکلیف ہو رہی ہے کہ موبائل غلط بیان نہیں سنے جا رہے، مسائل یوٹیوب پر نہیں سنے جا رہے، فیس بک پر دین کی بات نہیں سنی جا رہی، گانے سننے کا من کر رہا ہے، دین کی بات سنتے ہوئے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس پر صبر کر لینا. یعنی حق کے راستے پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کوئی مصیبت ہلکی پھلکی، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، دل کو برا لگ رہا ہے، تو اس کے اوپر صبر کر لے، تو وہ پھر نقصان میں نہیں ہے. تمام انسان ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئے خود، وعملوا الصالحات، اور خود نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، حق سکھاتے رہے. حق یعنی اسلام، قرآن کریم کی تعلیم کی ہدایت کرتے رہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح اور حق سکھائیں گے، قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں گے، قرآن کریم کا، اسلام کا پیغام اپنی اولاد تک، اپنی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمیں چاہے اپنی طرف سے کچھ کرنا پڑے، کچھ قربانیاں دینی پڑے، وقت دینا پڑے، جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، تو سب کچھ دیں گے. حق کی ایک دوسرے کو تائید، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو حق، قرآن، حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے بڑا حق کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ حق کی ایک دوسرے کو تاکید کریں کہ ہمیں حق حاصل کرنا ہے، یعنی علم دین حاصل کرنا ہے، ایمان حاصل کرنا ہے، اور ایمان قرآن اور حدیث کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، ان کو حق کی تاکید کرنی ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ
ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن جہاں دین کی باری آتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا، حالانکہ بنانا چاہیے دنیاوی اعتبار سے، لیکن کسی نے اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، آپ نے اپنے بچے کو ماسٹر کیوں نہیں بنایا، آپ نے اپنے بچے کو بلیٹ لے کے کیوں نہیں دی، سائیکل لے کے کیوں نہیں دی۔ جو ضروری حقوق ہیں، کھانا پینا، مکان، رہنا سہنا، اور وقت جب اس کی عمر ہو جائے تو وقت پر نکاح کر دینا، ان حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن باقی ڈاکٹر، انجینئر، انگلش کیوں نہیں آتی تھی تمہارے بچے کو، نہیں سوال کیا جائے گا۔ لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو نماز کیوں نہیں سکھائی، آپ اپنے بچے کو قرآن کریم کیوں نہیں سکھائی۔